الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کلاس نمبر 21 کھانے کے آداب۔ اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 172۔ اے ایمان والو، ان پاک چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ کھانا کھانے سے پہلے یہ بات جاننا بہت ضروری ہے کہ جو کھانا ہم کھا رہے ہیں وہ حرام ہے یا حلال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تحقیق شیطان اپنے لیے کھانا حلال کرتا ہے اس بنیاد پر کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے۔ مسلم شریف۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھے کہ آپ کی خدمت میں کھانا پیش کیا گیا۔ کھانے کی ابتدا میں وہ اتنی برکت والا تھا کہ اس سے زیادہ برکت والا کھانا میں نے نہیں دیکھا، اور اس کے آخر میں یہ حالت تھی کہ اس سے کم برکت والا کھانا نہیں دیکھا۔ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کھانے کا کیا حال تھا؟ فرمایا، جب ہم نے کھانا کھایا تو اس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا، پھر وہ شخص بیٹھا جس نے اللہ تعالیٰ کا نام لیے بغیر کھایا تو اس کے ساتھ شیطان نے کھایا۔ مشکات شریف۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، جب مرد اپنے گھر میں داخل ہو اور داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے تو شیطان کہتا ہے تمہارے لیے اس گھر میں رات گزارنے کی جگہ نہیں اور نہ ہی رات کا کھانا ہے۔ اور جب گھر میں داخل ہو اور داخل ہوتے وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرے تو شیطان کہتا ہے تم نے رات گزارنے کی جگہ پا لی، اور جب کھانے کے وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرے تو کہتا ہے کہ تم نے رات گزارنے کی جگہ اور رات کا کھانا پا لیا ہے۔ مسلم شریف۔ معلوم ہوا کہ اگر ہم گھر میں داخل ہوں اور بسم اللہ نہ پڑھیں تو شیطان کو جگہ مل گئی، اور ساتھ ہی جب کھانا کھائیں اور تب بھی بسم اللہ نہ پڑھیں تو شیطان کو کھانا بھی مل گیا۔ اگر چاہتے ہیں کہ شیطان نہ ہمارے ہاں رہے اور نہ ہی اسے کھانا ملے تو گھر میں داخل ہوتے وقت بھی ہمیں چاہیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور کھانا کھاتے ہوئے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ ایک شخص کھانا کھا رہا تھا، اس نے بسم اللہ شریف نہیں پڑھی، یہاں تک کہ اس کے کھانے سے صرف ایک لقمہ رہ گیا۔ جب اسے اٹھا کر منہ میں ڈالنے لگا تو اس نے کہا، بسم اللہ اولہ و آخرہ، بسم اللہ اس کی ابتدا اور انتہا میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، اس کے ساتھ شیطان کھاتا رہا۔ جب اس نے اللہ تعالیٰ کا نام لیا تو جو کچھ شیطان کے پیٹ میں تھا وہ اس نے قے کر دی، الٹی کر دی۔ ابو داؤد شریف۔ تو اگر سٹارٹ میں شروع میں بسم اللہ شریف بھول جائیں تو پھر پڑھیں بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانے کی برکت کھانے سے پہلے وضو ہے اور اس کے بعد وضو ہے۔ ترمذی شریف۔ یعنی کھانے میں برکت کا سبب ہاتھوں کا دھونا اور کلی کرنا ہے۔ پھر بہت گرم کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ جب گرم کھانا لایا جائے تو جب تک کھانے کے ساتھ بخار اور گرمی کا جوش ختم ہو جائے پھر کھا لینا چاہیے، یعنی ٹھنڈا کر کے کھانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے برکت کا سبب قرار دیا ہے۔ کھانے کے دوران کوئی ایسا عمل نہ کیا جائے جس سے ساتھ والے ساتھی کو گھن آئے، مثلا منہ کھول کر نوالا، چبانا، سالن میں انگلیاں ڈبونا وغیرہ وغیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کھانا رکھا جائے تو اپنے جوتے اتار دو، کیونکہ یہ تمہارے پاؤں کو زیادہ راحت پہنچانے والا عمل ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ، تم میں سے کوئی شخص ہرگز بائیں ہاتھ سے نہ کھائے اور نہ پیے، کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے۔ مسلم شریف۔ کھانا خوب چبا چبا کر کھائیں تاکہ معدہ کو ہضم کرنے میں آسانی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 انگلیوں، انگوٹھے، شہادت کی انگلی اور درمیان والی انگلی سے کھانا تناول فرماتے، اور پوچھنے سے پہلے اپنے دست مبارک کو چاٹ لیتے۔ مسلم شریف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں اور پلیٹ کے چاٹنے کا حکم دیا اور فرمایا، تم نہیں جانتے کہ کس لقمے اور کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔ مسلم شریف۔ انگلیاں چاٹنے کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے درمیانی انگلی، پھر شہادت والی انگلی، اور اگر باقی بھی استعمال کی ہیں تو پھر باقی انگلیاں، اور پھر آخر میں انگوٹھا۔ ترمذی شریف۔ آج دور جدید کے ڈاکٹر ریسرچ کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹنا ہاضمے کے لیے معاون ہے، مددگار ہے۔ انگلیوں کی حرارت معدے تک پہنچتی ہے اور وہ ہاضمہ میں مدد دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے پیالے میں کھانا کھایا
اور اسے چاٹا تو پیالہ اسے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے آگ سے رہائی عطا فرمائے جس طرح تو نے مجھے شیطان سے رہائی دی ہے، مشکات شریف۔ تو پیالے میں اگر کھانا کھائیں اسے صاف کریں۔ روٹی سے ہاتھ نہیں پونچھنے چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھانے میں عیب نہیں نکالا۔ اگر آپ کی طبیعت چاہتی تو اسے تناول فرما لیتے، اور آپ کو ناپسند ہوتا تو آپ چھوڑ دیتے، بخاری شریف۔ ایک اور حدیث مبارک ہے، بے شک اللہ تعالیٰ بندے سے راضی ہوتا ہے اس بات پر کہ وہ ایک بار کھانا کھائے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، یا ایک بار پانی پیے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، مسلم شریف۔ ایک اور حدیث مبارک ہے، جو شخص کھانا کھا کر شکر ادا کرتا ہے وہ اس شخص کی طرح ہے جو روزہ رکھ کر صبر کرنے والا ہے، ترمذی شریف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے عرض کیا، ہم جتنا بھی کھاتے ہیں سیر نہیں ہوتے۔ فرمایا، شاید تم الگ الگ کھانا کھاتے ہو۔ عرض کی، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا، تم اکٹھے ہو کر کھانا کھایا کرو اور اللہ تعالیٰ کا نام لو، تمہیں برکت دی جائے گی، مشکات شریف۔ لقمے چھوٹے چھوٹے لیں اور ہر لقمہ چبا چبا کر کھائیں۔ کھانے والوں کو نہ دیکھتا رہے کہ کون کتنا کھاتا ہے اور کس طرح کھاتا ہے۔ کھانا کھانے کا ادب یہ ہے کہ ٹیک لگا کر نہ کھائے، یہ تکبر کی نشانی ہے۔ بھوک سے زیادہ نہ کھائے، یعنی سنت کے مطابق پیٹ کے 3 حصے کریں، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے اور ایک حصہ ہوا کے لیے۔ جب پیٹ بھر جائے تو ہاتھ کو روک لیں۔ کھانا اتنا نہ کھائے کہ بعد میں الٹیاں کرتا پھرے، یہ انتہائی بے ادبی ہے۔ جسے کھانے کی ضرورت ہو وہ شرم نہ کرے بلکہ اپنی بھوک بجھا لے۔ کھانا کھاتے وقت موت کا ذکر نہ کریں، اور کھانے کے درمیان باتیں بھی کر سکتے ہیں، اچھی باتیں کر سکتے ہیں۔ پھر پانی پینے کے آداب، پانی پینے سے پہلے یا کوئی دوسری چیز پینے سے پہلے برتن میں اچھی طرح دیکھیں کہ اس میں کوئی نقصان دینے والی چیز تو نہیں۔ پینے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھیں اور پہلی بار ہلکے ہلکے چند گھونٹ لے کر الحمدللہ کہیں اور گلاس کو منہ سے ہٹا لیں۔ پھر دوسری بار بسم اللہ شریف پڑھ کر پیئے اور چوس چوس کر پئیں اور دوسرا سانس لیں۔ گلاس کو منہ سے ہٹا کر الحمدللہ کہیں اور پھر تیسرے سانس میں بسم اللہ شریف پڑھ کر شروع کریں اور جو طلب ہو اتنا پئیں اور گلاس کو پرے کریں، الحمدللہ کہیں۔ کھڑے ہو کر نہ پئیں۔ اگر اس کے ساتھ اور بھی لوگ ہوں تو پلاتے وقت کسی کو اگر پانی پلانا ہے تو اپنی سیدھی طرف سے شروع کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔